جہانگیر خٹک کے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے موضوع پر بات کریں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس پر کامنٹ کریں اور اپنی اسکرین پر موجود بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اب آتے ہیں، بات کرتے ہیں آج کے موضوع کی، لیکن اس سے پہلے کہ میں موضوع کی جانب بڑھوں، آپ کو ایک اپڈیٹ دیتا چلوں کہ چونکہ امریکی انتخابات میں صدارتی دوڑ کا فیصلہ تو یقیناً ہو گیا ہے، لیکن جس طرح امریکہ کا جو الیکٹورل کالج کام کرتا ہے، جس میں کہ 538 ووٹ ہوتے ہیں اور جس میں کہ 435 ووٹ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کے ممبران کی جو کل تعداد ہے اس کے حساب سے دیے جاتے ہیں، اور 100 جو ہیں وہ امریکی سینٹ کے جو 100 اراکین ہوتے ہیں اس کے حساب سے دیے جاتے ہیں، جبکہ 3 جو ہے وہ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا یا واشنگٹن ڈی سی کی جو 3 سیٹیں ہیں ان کی بنیاد پر ان کو 3 ووٹ دیے جاتے ہیں الیکٹورل کالج میں۔ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو صدر بننے کے لیے ان کو 270 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جو اکثریت تھی وہ پہلے ہی حاصل کر لی تھی، لیکن ایک ریاست سے ابھی فیصلہ آنا باقی تھا، نتائج آنا باقی تھے، وہ بھی آ چکے ہیں، ایریزونا، جہاں پر کہ کافی کانٹے کا مقابلہ تھا، لیکن وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جیت لیا ہے۔ اس طرح انہوں نے جتنی بھی 7 بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس تھیں، جس میں کہ پینسلوینیا، مشیگن، وسکانسن، نارتھ کیرولینا، جارجیا، نیواڈا اور ایریزونا شامل تھے، یہ تمام کی تمام میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کامیابی حاصل کی ہے، اور اس کامیابی کے ساتھ ان کے جو ٹوٹل الیکٹورل کالج کے ووٹس کی تعداد ہے وہ 312 ہو گئی ہے۔ اسی طرح سینٹ کا بھی سب کو معلوم ہے کہ ریپبلکن پارٹی نے اس میں اکثریت حاصل کر لی ہے۔ اب تک جو آج اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو ڈیموکریٹس نے 46 سیٹیں، اور جو کہ 100 کا ایوان ہے تو اس میں 46 سیٹیں ڈیموکریٹس نے جیتی ہیں، اور ریپبلکن پارٹی نے 53 سیٹیں اب تک حاصل کی ہیں، جبکہ ایک سیٹ کا فیصلہ ہونا باقی ہے، جو ایریزونا ہی سے ہے، اور وہاں پر لگتا ہی ہے کہ شاید ریپبلکن پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ آگے ہیں۔ اسی طرح ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو یا جو امریکی ایوان نمائندگان ہے، اس کا نتیجہ بھی ابھی نامکمل ہے۔ 435 نشستیں ہیں ایوان نمائندگان کی، اب تک جو نتائج سامنے آئے ہیں تو 203 سیٹیں ڈیموکریٹک پارٹی نے جیتی ہیں، اور 213 سیٹیں ریپبلکن پارٹی نے جیتی ہیں۔ ایوان نمائندگان میں اکثریت کے لیے اکثریت حاصل کرنے کے لیے، اور اس کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کسی بھی پارٹی کو 218 ووٹ درکار ہوتے ہیں، یعنی 218 سیٹیں ان کو جیتنا ضروری ہے۔ گویا ریپبلکنس اپنی اکثریت حاصل کرنے سے صرف 5 سیٹیں دور ہیں، جبکہ ڈیموکریٹس کے لیے بھی سیٹیں اور بھی کم از کم 15 چاہیے۔ اب تک جو فیصلے جو آنا باقی ہیں، تقریباً 21 نشستوں کے فیصلے باقی ہیں آنا، اس میں بھی لگتا ہے کہ شاید کافی ساری سیٹوں پر ریپبلکن امیدوار جو ہیں وہ آگے ہیں۔ تو اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ جو امریکی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں، یعنی ریپبلکنس کے ہاتھ میں، ان کے کنٹرول میں جا سکتا ہے۔ تو یہ حال تھا جو اس وقت تک کی صورتحال ہے الیکشن کے اوور آل ریزلٹس کی۔ اور چونکہ آنے والا جو اگلا موضوع ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق براہ راست دونوں پارٹیوں کی جو پارٹی پوزیشن ہے امریکی کانگریس میں اس سے بہت زیادہ ہے، اور وہ ہے امیگریشن۔ دیکھیے، امیگریشن امریکہ میں بہت ہاٹ بٹن ٹاپک ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن ان الیکشن میں بہت زیادہ اس پر گرما گرم بحث ہوئی ہے۔ اگر ایک طرف کیملا ہیرس جو کہ یہ الیکشن ہار گئیں، ان کا کہنا تھا کہ وہ الیکشن جو ہمارے قوانین ہیں امریکہ کے ان میں اصلاحات لائیں گی، لیکن دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت زیادہ ریڈیکل ایجنڈا تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں الیکٹ ہوا تو میں امریکی تاریخ کی سب سے زیادہ ڈیپورٹیشنز کروں گا، یعنی امریکہ میں جتنے بھی غیر قانونی طور پر مقیم افراد ہیں پوری دنیا سے آئے ہوئے، ان کو میں یہاں سے جو ہے، یہ تو نہیں کہا کہ سب کو نکالوں گا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں میس ڈیپورٹیشنز کروں گا، انپریسیڈنٹڈ لیول کی۔ تو میرا خیال تھا کہ اس پہ تھوڑا بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے جو ناظرین ہیں انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ امیگریشن کے حوالے سے کچھ کریں۔ تو امیگریشن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ میں اس کے جو پولیٹیکل سائڈ ہے اس کو کور کر رہا ہوں،
جو اس کی لیگل سائڈ ہے وہ کسی اٹرنی یا کسی ایکسپرٹ کے ساتھ کسی وقت میں علیحدہ کہیں بات کر کے وہ ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن آج میں آپ کو جو اس کی پولیٹیکل سائڈ ہے اس کو ذرا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ کس حد تک قابل عمل ہے، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ہوگا تو کیسے ہوگا، اور کیا وہ لوگ جو کہ یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم ہیں وہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ آ، اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے تو بحیثیت کینڈیڈیٹ یہ کہا تھا کہ میں امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈپورٹیشنز کروں گا، جیسے میں نے عرض کیا، اور پھر ایک ٹی وی پروگرام میں ان سے پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ میں بہت بڑے پیمانے کی ڈپورٹیشن کروں گا تو اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، بجٹ کہاں سے آئے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ جو ہے بجٹ کا سوال نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، ہمیں ان لوگوں کو اس ملک سے نکالنا ہے، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو غیر قانونی طور پر مقیم افراد ہیں امریکہ میں، وہ مختلف جرائم میں ملوث ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ڈرگس کے بزنس میں ہیں، اور ہر قسم کا غلط کام کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کا اس ملک میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور لہٰذا ان کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر کوئی پرائس ٹیگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ امریکہ میں انڈاکیومنٹڈ امیگرینٹس ہیں کتنے۔ تو جو مختلف اعداد و شمار امریکی حکومت کی جانب سے آئے ہیں اب تک، تو ان کے مطابق امریکہ میں تقریباً 11 ملین افراد ایسے ہیں جو کہ اس ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ صرف نیو یارک سٹی میں 4,12,000 ایسے افراد ہیں جن کے پاس کوئی قانونی کاغذات نہیں ہے جس کے تحت وہ امریکہ میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہ 2022 کے، اور یہ جو ہے نیو یارک سٹی کا ڈیٹا ہے، جس کے مطابق کوئی 4,12,000 افراد صرف نیو یارک سٹی میں رہتے ہیں۔ یو ایس کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن جو ایجنسی ہے، ان کا کہنا ہے، ان کا جو ڈیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ انہوں نے 2023 اور 24 اب تک جو امریکہ کی صدرن بارڈر ہے میکسیکو کے ساتھ، وہاں سے جو مائیگرینٹس ہیں، وہ لوگ جو کہ یہاں آ رہے ہیں اور یہاں پر پناہ لینا چاہتے ہیں، تقریباً 23 لاکھ لوگوں کو، 2.3 ملین لوگوں کو امریکہ اندر آنے کی اجازت دی۔ بہت سارے لوگ یہاں آئے، مختلف امریکہ کے ریاستوں میں گئے۔ امریکہ میں کچھ شہر ایسے ہیں جو پروگریسو سٹیز ہیں، جو اپنے آپ کو سیف سٹیز کہتی ہیں، جس طرح نیو یارک جو ہے یہ ایک سیف سٹی ہے۔ سیف سٹی اس لیے ہے کہ یہاں پر جو غیر قانونی طور پر مقیم افراد ہیں وہ یہاں پر زندگی گزار سکتے ہیں، ان سے یہاں پر کوئی سوال جواب زیادہ نہیں ہوتا۔ تو وہ گویا اگر 11 ملین پہلے سے موجود تھے اور 2.3 ملین مائیگرنٹس، یہ اللیگل نہیں ہے، یہ لیگلی اندر آئے، امریکہ نے ان کو اجازت دی ہے کیونکہ ان کے یہاں پر کیسز چل رہے ہیں، تو یہ تو ٹوٹل کوئی 13 ملین ہو گئے۔ اب نیو یارک شہر میں آپ دیکھیں تو بہت سارے جو شیلٹرز ہیں وہاں پر آپ کو بہت بڑی تعداد میں یہ مائیگرنٹس نظر آئیں گے جو وہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں اس وقت۔ آ، اور آپ دیکھیے جو پاکستان کا جو پی آئی اے کا روزویلٹ ہوٹل ہے، جو کہ نیو یارک سٹی انتظامیہ نے پی آئی اے سے کرائے پر لیا ہوا ہے، وہاں پر بھی سارے کے سارے یہ جو پناہ گزین ہیں وہ رہ رہے ہیں وہاں پر۔ بیسیکلی ایک بہت بڑا پروسیسنگ سینٹر کھلا ہوا ہے، وہ وہاں پر رہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ گرچہ اب تک یہ اعلان تو کر چکے ہیں کہ وہ میس ڈپورٹیشن کریں گے، بہت بڑے پیمانے کی کریں گے، لیکن ابھی تک یہ وعدہ نہیں ہے کہ ان ڈپورٹیشنز کے لیے وہ کس قسم کے جو ان کی پارٹی کے کیڈرز ہیں ان کو استعمال کریں گے۔ لیکن اب تک کوئی 3-4 نام سامنے آئے ہیں کہ جو ممکنہ طور پر اس پورے پروگرام میں کوئی بہت ایکٹیو ان کے جو ہے رسپانسبلٹیز ان کو ملے۔ ان میں ٹام ہومین ہیں، اسٹیفن ملر ہیں، چیڈ وولف ہیں، اور چیڈ میزیل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں جو ان کا امیگریشن کا جو پروگرام تھا اس کے اندر وہ انہوں نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا تھا۔ ان کو کافی ذمہ داریاں اس وقت بھی دی گئی تھی اور ممکنہ طور پر اس مرتبہ ان کو ذمہ داریاں مل سکتی ہیں۔ اسی طرح اب سوال یہ بھی پوچھے جا رہے ہیں ہر طرف کہ اگر ڈیپورٹیشنز ہوتی ہیں تو کیسے ہوں گی، کیا ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو اب تک جو معلومات سامنے آئی ہیں، چاہے وہ وال اسٹریٹ جرنل ہو یا نیو یارک ٹائمز ہو یا واشنگٹن پوسٹ ہو یا دوسرے بڑے اخبارات امریکہ کے ہوں جہاں پر کہ تحقیقاتی رپورٹنگ پر کچھ توجہ دی جاتی ہے، تو ان کے مطابق کچھ بڑے بڑے پوائنٹس ہیں جو شاید اس پہ امپلیمنٹ ہوں اور پالیسی جس کو کہتے ہیں پالیسی لیورز کے طور پر استعمال ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ انیشیل فوکس لگتا ہے کہ ان افراد پر ہوگا تقریباً جن کی تعداد 1.3 ملین بتائی جاتی ہے۔
یہ وہ افراد ہیں جن کو پہلے ڈپورٹ کرنے کا پروگرام ہے، جن کو پہلے سے ایک امیگریشن جج کی جانب سے ڈپورٹیشن یا ریموول کا آرڈر ان کا ہو چکا ہے کہ ان کو امریکہ فوراً چھوڑنا ہے، اور وہ یہ انہوں نے کبھی چھوڑا نہیں، یعنی ایسے افراد جن کے ڈپورٹیشن آرڈر ہو چکی تھی اور وہ نہیں گئے، انہوں نے امریکہ نہیں چھوڑا، تو وہ 1.3 ملین افراد جو ہیں شاید وہ سب سے پہلے وہ بیچ ہوگا یا وہ گروپ ہوگا جن کو شاید امریکی حکومت نشانہ بنائے ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے دور حکومت میں۔ اسی طرح جو ٹرمپ کے مشاورین ہیں، جو ان کے ایڈوائزرز ہیں، وہ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ ایک نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، جس کے تحت پینٹاگن کے جو فنڈز ہیں، جو امریکہ کے دفاع کے جو فنڈز ہیں، ان میں کچھ ان کو ری پرپس کیا جائے، تاکہ ان فنڈز کو استعمال کرتے ہوئے میکسیکو کے جو بارڈر ہے اس پر جو انہوں نے پہلے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا تھا، یعنی بارڈر وال وغیرہ بنائی تھی، پھر کچھ رہ گئی تھی تو اس کو مکمل کریں اور باقی انفراسٹرکچر بھی بنائیں تاکہ غیر قانونی طور پر امریکہ میں کوئی اندر نہ آ سکے۔ اور اسی طرح جو ڈیپورٹیشنز کا پروسیس ہوگا اس میں بھی شاید پینٹاگن کے کوئی ایسٹس استعمال ہوں، واضح نہیں ہے کس طریقے سے استعمال ہوں گے اور کہاں استعمال ہوں گے، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر ضرور ہو رہا ہے۔ اسی طرح پالیسی انسٹرومنٹس استعمال ہوں گے، یعنی پالیسی میں چینجز آئیں گی، مثلا اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ جو بائیڈن کے دور میں، یعنی صدر بائیڈن نے اپنی دور حکومت میں جو ابھی بھی ہے، انہوں نے ایک پالیسی کا اعلان کیا تھا جس کے تحت انہوں نے جن لوگوں کو اس ملک سے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اس وقت بھی، ان کو انہوں نے لمٹ کر دیا تھا صرف کرمنلز کے ساتھ، یعنی انہوں نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ آپ صرف ایسے لوگوں کو امریکہ بدر کریں یا امریکہ سے باہر نکالیں کہ جو کسی کرائمز میں ملوث ہوں، جنہوں نے قانون توڑا ہو۔ اور ایک اور یہ کہ ان کی طرف سے جو ایک اور ایگزیکٹو آرڈرز کی ایک بڑی فہرست سنائے کہ بن رہی ہے، جس میں کہ وہ لوگ جس طرح میں نے عرض کیا کہ وال جو بارڈر وال جو ہے وہ دوبارہ بنے گی، اس پر جو دوبارہ کام شروع ہوگا، اور اسی طرح جو اسائلم ایکسس ہے، وہ لوگ جو کہ یہاں پر اسائلم لینے آئے، جن کا میں نے ابھی آپ کو ذکر بھی کیا کہ 2.3 ملین تو صرف ایک سال میں اجازت ملی ہے ان کو امریکہ آنے کی اور اس وقت موجود ہیں، اور ہزاروں صرف نیو یارک کے سٹی کے شیلٹرز میں موجود ہیں، تو اس پر شاید پابندی لگ جائے کہ ہم اور نہیں دیں گے اسائلم۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میکسیکو کے ساتھ جو ہے ایک مرتبہ پھر یہ بات کی جائے کہ ریمین ان میکسیکو پالیسی جو ہے اس کو دوبارہ جاری رکھا جائے، یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ امریکہ کی پالیسی یہ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں کہ اگر کوئی شخص اسائلم لینا چاہتا ہے تو امریکہ اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ وہ باہر درخواست دیتا تھا، میکسیکو میں رہتا تھا، جب اس کی کورٹ ہیئرنگز وغیرہ ہوتی تھی تو پھر وہ میکسیکو آتا تھا۔ اب جو صدر بائیڈن آئے تو انہوں نے پھر اس کی اجازت دی کہ نہیں، آپ اندر آئیں اور اپنے کیسز کو پرسو کریں۔ ٹرمپ جو ہے اس پالیسی کو ختم کریں گے اور ریمین ان میکسیکو کی پالیسی کو ری انسٹیٹ کریں گے، جس کے تحت میکسیکو کے اندر ہی ان افراد کو رکھا جائے گا، امریکہ کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور جو میرا خیال ہے بہت بڑا فیصلہ شاید ہو سکتا ہے، اس کا امکان بہت زیادہ ہے، وہ ہے ریووک پروٹیکشن لائک ٹیمپرری پروٹیکشن اسٹیٹس یا اسٹیٹس ٹی پی ایس، جس کے تحت بہت سارے لاکھوں افراد جو ہیں دنیا بھر سے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور امریکہ میں آج بھی مقیم ہیں، جن میں کہ بہت سارے امیگرینٹس کا تعلق یوکرین سے ہے، افغانستان سے بہت زیادہ بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں لوگ، ہیشین سے ہیں، ہیٹی سے ہیں لوگ، اور وینزویلا سے۔ یہ وہ لوگ ہیں ان ممالک سے جو کہ اگر ٹی پی ایس کا جو یہ قانون ہے اس میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی تبدیلی لاتے ہیں تو اس سے یہ لوگ متاثر ہوں گے۔ اور پھر یہ ایک اور بھی ہے کہ چونکہ اس کے اوپر خرچہ کافی زیادہ آئے گا، اس کا میں ابھی ذکر کروں گا کہ خرچہ کتنا آئے گا۔ لا میکرز جو ہیں، یعنی جو ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو لا میکرز ہیں، وہ سوچ رہے ہیں اس بات پر کہ نئی جب کانگریس آئے گی تو ہم لوگ جو امیگریشن پروسیس کے حوالے سے جو فیسیں دی جاتی ہیں ان کو زیادہ کر دیں، فیسیں بڑھا دیں گے تو اس سے جو پیسے آئیں گے ایکسٹرا تو ان سے ہم ڈپورٹیشن کریں گے، لوگوں کو اس ملک سے باہر نکالیں گے۔ ایک اور چیز جس پر غور ہو رہا ہے اور شاید اس پر عمل بھی ہو، وہ یہ کہ ایسے افراد جو کہ یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، ان کو امریکہ اس بات کی اجازت دے کہ وہ خود ہی امریکہ چھوڑ دیں، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ان پر کوئی جرم وغیرہ نہیں لگایا جائے گا، بلکہ ان کو اپنے ملک جا کر دوبارہ ویزا لگا کر امریکہ دوبارہ آنے کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک چیز شاید پازیٹیو سامنے آئے۔ پھر آخری حصہ جو اس معاملے کا ہے وہ ہے پیسہ۔
پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ امریکن امیگریشن کونسل ایک بہت بڑا ادارہ ہے، انہوں نے اکتوبر میں ایک رپورٹ جاری کی تھی جس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک ایسا پروگرام شروع کیا جاتا ہے جو صدر ٹرمپ جس کا وعدہ کر رہے ہیں، جس کے تحت لوگوں کو اریسٹ کیا جائے گا، ان کو ڈیٹین کیا جائے گا، پھر ان کو جو ہے ان کا کیس پروسیس ہوگا، ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک سال میں 1 ملین افراد کو امریکہ سے ڈپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ہر سال 88 ارب ڈالر چاہیے ہوں گے۔ گویا 11 ملین افراد کو ڈپورٹ کرنے کے لیے آپ کو کم از کم یا تو 10 سال چاہیے، یا اگر آپ اس کو کم کر دیں، جس کا کیونکہ وہ امریکہ کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ لوگ، یعنی 500 ملین سے زیادہ تو کبھی امریکہ نے کیا ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ اگر آپ 10 سالوں میں سارے انلیگل امیگرینٹس کو اس ملک سے نکالیں تو آپ کی کاسٹ تقریباً 1,000 ارب ڈالر تک پہنچتی ہے۔ ٹو بی ویری پروسائز 968 بلین ڈالر خرچہ، یہ امریکن امیگریشن کونسل کا اندازہ ہے کتنا آئے گا۔ اسی طرح اسی کونسل کا کہنا ہے کہ ماس ڈپورٹیشن جو ہے اس کی وجہ سے جو امریکہ کی جو اپنی اکانومی ہے، جو امریکہ کا جو قومی پیداوار ہے، مجموعی قومی پیداوار GDP جسے کہتے ہیں، اس میں 4.2% سے 6.8% تک کمی آ سکتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس پروگرام پر عمل کرنے سے امریکہ کی اکانومی کو 1100 ارب ڈالر سے لے کر 1700 ارب ڈالر، یعنی 1.1 ٹریلین ڈالر سے 1.7 ٹریلین ڈالر تک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ٹیکس کی مد میں پیسے آتے ہیں وہ بھی کافی کم ہوں گے، ظاہر ہے کیونکہ لوگ نہیں ہوں گے تو ٹیکس کہاں سے آئے گا۔ اور پھر ایک چیز جو ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو امریکہ میں امیگرینٹس ہیں یہ امریکی اکانومی میں بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ 2022 میں امریکن امیگریشن کونسل کا کہنا ہے کہ جو انڈاکومنٹڈ امیگرینٹ تھے، جو گھر تھے، انڈاکومنٹڈ امیگرینٹ کے ہاؤس ہولڈ جو تھے، انہوں نے 46.8 ارب ڈالر تو صرف فیڈرل ٹیکس میں دیے تھے، اور 29.3 ارب ڈالر جو تھے وہ انہوں نے اسٹیٹ اور لوکل ٹیکسز میں دیے تھے۔ اسی طرح انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس نے تقریباً 22.6 ارب ڈالر سوشل سیکیورٹی اور 5.7 ارب ڈالر میڈی کیئر کے مد میں بھی دیے تھے، جو وہ اپنے پے چیکس وغیرہ میں دیتے تھے۔ تو امریکن امیگریشن کونسل کا کہنا ہے کہ اگر یہ ڈپورٹیشن پر عمل درآمد ہوا تو کیا اس سے جو ہے یہاں پر ایک بہت بڑا بھونچال آ جائے گا، یہاں پر لیبر شارٹیجز ہو جائیں گی۔ اسپیشلی 3 ایریاز ہیں جہاں کو جو بہت زیادہ متاثر ہوں گے، ان میں کنسٹرکشن، ایگریکلچر اور ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہیں۔ یہ 3 سیکٹرز ہیں کہ جن کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا، کیونکہ خیال یہ ہے کہ جو امریکہ کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس میں جو 14% لیبر ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے۔ تو اگر اتنی لیبر کو آپ نکالیں گے تو امریکہ کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس پر اس کا بہت برا اثر ہوگا۔ اور اسی طرح اگر انڈسٹریز اوور آل، اگر کنسٹرکشن انڈسٹری بیٹھتی ہے تو ظاہر ہے لوگ بے روزگار ہوں گے، جس میں جو لیگلی یہاں پر رہتے ہیں وہ بھی بے روزگار ہوں گے۔ تو لاسٹ ورڈ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ بالکل صدر ٹرمپ کا ایک پیغام ہے، ان کا یہ ایک پیغام نہیں، ان کا یہ ایک وعدہ ہے، اور وہ یقیناً کہ اس پر عمل درآمد کرنے کی پوری کوشش بھی کریں گے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ تاریخی طور پر امریکہ آج تک 500,000 سے زیادہ لوگوں کو ڈپورٹ نہیں کر سکے کسی بھی سال میں، یہ اس کیپیسٹی کے تحت جو مسلسل بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ تو اگر آپ اس کیپیسٹی کو 1 ملین تک لے جائیں تو جو اس وقت موجودہ کیپیسٹی ہے امریکہ کے پورے سسٹم کی، جس کے تحت آپ کو کم از کم 1,000 نئے امیگریشن کورٹس کو قائم کرنا ہوگا، اور اسی طرح جو انفراسٹرکچر ہے، ڈیٹینشن سینٹرز کو آپ کو بہت وسیع پیمانے پر اس میں بڑھانا ہوگا، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کو اگر آپ گرفتار کریں گے ان کو کہاں رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے آپ ان لوگوں کو ڈپورٹ کریں گے، تو یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہاں یہی ضرور ہے کہ میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ہمیں ڈرامائی جو ڈیسیجنز ہیں وہ تو نظر آئیں گے، لیکن ان پر عمل درآمد میں شاید ٹائم لگے، اور ان کے پاس ٹوٹل 4 سال ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اس پر کس حد تک عمل کر پاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ امریکہ میں عدالتیں بھی ہیں، اور یہاں پر جو سول رائٹ گروپس ہیں وہ ابھی سے تیاری کر رہے ہیں کہ اگر صدر ٹرمپ نے کوئی ایسا کام کیا جہاں پر کہ وہ امریکی آئین سے متصادم نظر آئے تو وہ اس کو کورٹس میں جو ہے جا کر چیلنج بھی کریں گے۔ تو کورٹ بیٹلز بھی نظر آ رہی ہیں، سول رائٹس موومنٹس بھی شاید مضبوط ہوں یہاں پر، اور بھی، کیونکہ جو امیگریشن کے حق میں جو لوگ باہر نکلیں گے وہ پہلے بھی نکلے تھے، اب دوبارہ بھی نکل سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں امیگریشن کے سوال پر امریکہ میں گرما گرمی بڑھے گی۔ ولاگ تھوڑا ایک دفعہ پھر تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن جانے سے پہلے ایک نمبر تو پھر آپ سے درخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں،
بیل آئکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔